خوش طبی اور مزاح یہ زندگی کا حسن ہے، ان سے محفلوں کی رونق دوبالا ہوتی ہے، ان سے انسان خوش رہتا ہے، ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ لیکن یہ تب تک درست ہے جب تک دائرہ اخلاق کے اندر ہے۔ اگر یہ حدود اخلاق کو کراس کرے، حدود اخلاق سے تجاوز کرے، تو یہ خوش طبی، یہ مزاح باعث اذیت بن جاتا ہے۔ ایسا مزاح کرنے والا لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اس کا وقار کم پڑ جاتا ہے۔ مزاح کرنا چاہیے، لیکن مزاح میں کسی کی کردار کشی نہ ہو، مزاح میں کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہ برتا جائے جو اسے تکلیف پہنچائے، مزاح میں کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے جس سے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا مزاح نہیں فرمایا جو کسی کو شرمندہ کرنے والا ہو، کبھی ایسا مزاح نہیں فرمایا جو کسی کے کردار کو عیاں کرتا ہو، کبھی ایسا مزاح نہیں فرمایا جو کسی کے لیے رسوائی کا سبب ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ضحک ضحک، جو کسی کے ساتھ مزاح اس غرض سے کرتا ہے کہ اس کی ہنسی اڑائی جائے، اسے استہزاء کا نشانہ بنایا جائے، تو وہ یاد رکھے جو کسی کی ہنسی اڑائے گا، جو کسی پر استہزاء کرے گا، اس کی ہنسی بھی اڑائی جائے گی، اس کے ساتھ بھی استہزاء کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزاح کیا کرتے تھے، محفل کی رونق دوبالا کیا کرتے تھے، لیکن کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ وہ خوش طبی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ وہ ضعیف العمر تھی، بوڑھی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب اس پر وہ رونے لگی اور اس نے سنجیدگی سے اس بات کو لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کوئی عمر رسیدہ نہیں ہوگا، جنت میں سب جوان ہوں گے، اس لیے کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، تو کھجوریں کھاتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے؟ تو انہوں نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے آنکھ ٹھیک ہے اس طرف سے کھا رہا ہو۔ اب کھجوریں کھانے کا اور آنکھ کا بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ استہزاء کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے بھی کس پیار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح کو لیا۔ اسی طرح ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے سفر کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تو اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا۔ اب جب وہ پریشان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو بھائی کوئی بھی اونٹ ہے، کوئی بھی بڑا جانور ہے، وہ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی سے جنم لیتا ہے، تو بڑا اونٹ بھی تو آخر کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہر آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ اور ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا یا صاحب الاذنین، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں او کنا لیا، او کانوں والے۔ اب یہ کان سب کے ہوتے ہیں اور کانوں والے کو کانوں والا ہی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے مزاح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ سے، جو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے تھے اور خوش طبی بھی ہو جاتی تھی، مزاج بھی خوشگوار ہو جاتے تھے، ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا تھا۔ اس لیے ہمیں مزاح کرنا چاہیے، لیکن مزاح کرتے ہوئے یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے مزاح سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمارے مزاح سے کسی کی کردار کشی نہ ہو، ہمارے مزاح سے کسی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارے مزاح کی وجہ سے کسی کو کوئی آر نہ دلائی جا رہی ہو، بلکہ مزاح کا مطلب ماحول کو خوشگوار بنانا ہونا چاہیے۔ مزاح کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کی خوش طبی ہونی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر طنز، طعنے
یا کسی کو تکلیف پہنچانا۔ بصورت دیگر یہ مزاح مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، اس مزاح کی وجہ سے نفرتیں بھی جنم